شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکہ اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم اور علماء نے شہادت دی، قائما بالقسط، وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبے والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کا ذکر ہے۔ اللہ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مستحق نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور یہ گواہی کس نے دی؟ فرشتوں نے اور علماء نے۔ یہ کہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق بیت اللہ شریف میں 360 بت تھے۔ بیت اللہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت۔ تو ایک قول کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تمام بت سجدے میں گر پڑے، 360 کے 360 تمام بت سجدے میں گر گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نہ صرف نصارہ بلکہ یہود کے متعلق نازل ہوئی، جب انہوں نے اپنے دین کو اسلام کی بجائے یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ مختلف اقوال ہیں اس کی شان نزول میں، ایک قول کے مطابق عیسائیوں کے لیے، ایک قول کے مطابق یہودیوں کے لیے، اور ایک قول کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت اللہ شریف کے 360 کے 360 بت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو گر گئے۔ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلسی اس آیت کے شان نزول میں لکھتی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ شام سے 2 عالم جو ہیں وہ مدینہ منورہ آئے،
ملک شام سے 2 عالم مدینہ منورہ آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے عالم سے کہا، اس نے کہا یہ شہر اس نبی کے شہر سے مشابہ ہے جس نبی کا آخری زمانے میں آنے کا سنتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ ملک شام سے 2 عالم آئے تو انہوں نے کہا یہ شہر دیکھو، اس کی نشانیاں ایسی ہیں۔ ایک عالم نے دوسرے عالم کو کہا کہ ذرا اس شہر کی نشانیوں کو دیکھو، نبی آخر الزمان، جو آخری نبی آخری زمانے میں جنہوں نے آنا تھا، یہ شہر ان کی نشانیاں کچھ بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس جگہ پر ان کی پیدائش ہوگی اس جگہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے حضور کو فوراً پہچان لیا، ان نشانیوں سے یا ان باتوں سے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اب جب ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک شہادت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ دوسرا سوال کیا کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تیسرا سوال کیا اچھا ہم آپ سے ایک شہادت کے متعلق پوچھتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کرو، سوال کرو۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس وقت علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلسی آپ فرماتی ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اللہ کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، علماء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو 360 بت سجدے میں گر گئے، اور ایک قول کے مطابق یہ عیسائیوں کے لیے، نجران کے عیسائیوں کے لیے یہ نازل ہوئی، اور ایک قول کے مطابق یہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، اور ایک قول کے مطابق جو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ وہ جو 2 عالم مدینہ منورہ میں آئے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار اس شہر کو دیکھو، یہ شہر نبی آخر الزمان کا شہر لگتا ہے، ان کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ نشانیاں اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے حضور سے یہ سوال کیا
کہ کیا آپ محمد ہیں؟ اور انہوں نے فوراً حضور کو پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کیا آپ محمد ہیں؟ حضور نے کہا ہاں۔ کیا آپ احمد ہیں؟ حضور نے کہا ہاں۔ کہ پھر آپ ہمیں ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں، تو اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو ہم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جون سی ہے یہ نازل ہوئی۔ یہ تو تھا اس کا ایک پہلو۔ اب اس آیت میں علماء دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دین کا علم رکھنے والے جو ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو دین کا علم رکھتی ہیں۔ دین کا علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی شہادت کے بعد جس شہادت کا ذکر کیا وہ کن کی شہادت ہے؟ علماء کی۔ وہ علماء کی شہادت ہے۔ تو اس سے علماء دین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما، میرے علم کو زیادہ فرما۔ پھر قرآن کریم کے اندر ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہیے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ ایک وہ ہے جو جاننے والا ہے، اور ایک کون ہے؟ جو جاننے والا نہیں ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہیں۔ علم والے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اور پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جاننے والے جو ہیں، پھر جاننے والے وہ علماء ہی ہیں جو دین کو جانتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرتی ہیں، یہی ڈرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ان مثالوں کو بھی صرف علم والے سمجھتی ہیں۔ تو علم والے علماء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی اور فرشتوں کی شہادت کے بعد جس گواہی کا ذکر کیا وہ علماء کی گواہی ہے۔ عام لوگوں کی گواہی نہیں ہے جو دین کا علم نہیں رکھتے، گواہی ان لوگوں کی جو دین کا علم رکھتی ہیں، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو دین کا علم رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو دین کا علم نہیں رکھتا، تو دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری نے روایت کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا
ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، اسلامک جورسپروڈنس، فقہ کا علم، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے لیے چن لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ اور اسپیشلی فقہ کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمانا چاہتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ دین میں فقہ کا علم عطا فرماتا ہے، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ امام ترمذی آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک ہے عابد، عبادت کرنے والا، ہر وقت تسبیح پڑھنے والا، ہر وقت عبادت میں گم ہے، اس کو عبادت سے عبادت کے علاوہ کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، گم ہے عبادت میں، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے، صبح شام نمازیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اوراد و وظائف پڑھ رہا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف ہے۔ ایک ہے عابد اور ایک ہے عالم، جس کو اللہ نے علم دیا، فقیہ، جو فقہ کا علم جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ جو دین کا علم جانتا ہے، فقہ کا علم جانتا ہے، وہ 1000 عابدوں کے اوپر بھاری ہے، بلکہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان کے اوپر بھاری ہے۔ کہاں ایک بندہ اور کہاں 1000، ریشیو 1% بھی نہیں بنتی، پوائنٹ میں چلی جاتی ہے کہ 100 میں سے ایک بندہ، نہیں، 1000 میں سے ایک بندہ، 1000 میں سے ایک بندہ۔ تو ایک ہے عابد جو عبادت میں گم رہتا ہے، اور ایک ہے عالم جو علم حاصل کرتا ہے فقہ کا، قرآن حدیث کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اگر اللہ تمہارے سبب سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تم میں سے کسی ایک کے سبب اللہ کسی ایک کو ہدایت دے دے، تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ مہنگے ترین اپنے وقت کے کمال کے اونٹ، سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر
تم میں سے کوئی کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے، کسی ایک آدمی کو کوئی ایسی بات بتا دے جس میں ہدایت ہو، ہدایت کی بات کر دے۔ سنن ابن ماجہ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کو اس کے گھر کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے گا جن 10 افراد کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ جہنم کے مستحق ہو چکی ہوں گی۔ اپنے خاندان میں سے 10 جہنمیوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکی ہوں گے، ان کی شفاعت کر کے باہر نکال لے گا، ان کو بچا لے گا۔ یہ علم کی برکت ہے، علم کی برکت۔ ترمذی شریف حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا۔ ایک تو عابد تھا جو ہر وقت عبادت کرتا تھا، دوسرا عالم تھا جس نے علم کو حاصل کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد کے اوپر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص کے اوپر۔ ایسی فضیلت ہے عالم کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے تمام فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چیونٹی بھی اپنے سوراخ میں لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جو بندہ کسی شخص کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، آپ کے پاس کوئی شخص آیا، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا، آپ نے اسے خالص اور اخلاص کے ساتھ آپ نے اس کو نیکی کی تعلیم دی، نیکی کی ہدایت دی، نیکی کا راستہ دکھایا، تھوڑا سا اس کو آپ نے موٹیویٹ کیا نیکی کی طرف، بزرگی کی طرف، ہدایت کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس کے لیے تمام فرشتوں کی کوئی تعداد، حضور نے فرمایا تمام فرشتے، حدیث میں تمام فرشتے، ہم اگر کروڑوں اربوں خربوں بھی کہہ لیں تو وہاں پر کیلکولیشن کے اندر وہ فگر ہی نہیں آئے گا شاید جتنی فرشتوں کی تعداد ہو۔ تمام فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کسی کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا کرتا ہے، تمام فرشتے اس کے لیے، تمام آسمانوں اور زمینوں والے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ چیونٹی بھی اپنے سوراخ میں اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ مگر جو پہلی بات ہے، چیونٹی اپنے سوراخ میں اپنی جگہ، تمام زمینوں اور آسمانوں والے اپنی جگہ پر، تمام فرشتے اپنی جگہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے تمام، اللہ بھی اس کے لیے۔ اب اللہ کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس کی قبولیت ہوگی، اس کی قبولیت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام۔
جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، جو کسی کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور بے شک طالب علم کی رضا جوئی کے لیے جو علم کے راستے پر نکلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے آگے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والے کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ یہ علم حاصل کرتا ہے، یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو راستے میں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پہلے پچھلی حدیث میں ہے کہ 1000 عابد ایک علم رکھنے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر اس حدیث کے اندر اور عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چاند کی ستاروں کے اندر، چاند کی ستاروں کے اندر، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، انبیاء جس کو بھی وارث بناتی ہیں اس کو علم کا ہی وارث بناتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم کو حاصل کر لیا اس نے عظیم حصے کو حاصل کر لیا، عظیم حصے کو حاصل کر لیا۔ امام احمد بن حسین بھیکی روایت کرتی ہیں کہ عالم کی جو موت ہے ابلیس کے نزدیک 70 عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔ 70 عابد ایک طرف مر جائیں تو ابلیس کو اتنی وہ خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس کو ایک عالم کی موت کے اوپر ہوتی ہے۔ علم والا اگر کوئی انتقال کر جائے دنیا سے، جتنی اس کی خوشی ہے اتنی خوشی اس کو 70 عابدوں کے مرنے کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔